بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ مشاغل دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور تصدق سے، اہل بیت اطہار کے صدقے آپ کو عزتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے۔ میں جو بات سنانے جا رہا تھا، میرے ساتھ میں سرگودا گیا ہوا تھا، تو میرے ساتھ بڑا ایک عجیب سا لطیفہ پیش آ گیا، تو میں نے سوچا آپ کے گوش گزار دوں، آپ سے شیئر کر لوں۔ یعنی وہ ایک محلے میں رہتے ہیں نا، ہمارے کزن خالہ زاد، یعنی خالہ کا گھر ہے، تو 2-3-4 گلیاں چھوڑ کے انہیں خالہ کا جو بیٹا میرا کزن ہے، اس نے اپنا گھر یعنی شادی کے بعد الگ کر لیا۔ اب میں شام کو اس کے جا رہا تھا، بلکہ نہیں، شام کو نہیں، اگلے دن صبح اس کے جا رہا تھا، میں اس کے گھر جا رہا تھا، تو میں اس کی گلی میں پہنچا، تو اس کی گلی کے پاس نا اس کی گلی کے پاس تھوڑا سا ایسے 2-3 گھر چھوڑ کے ایک میں نے بغیر 4 دیواری کے گھر دیکھا، چونکہ گاؤں ہے نا، دیہاتی ماحول ہے، تو وہ غریب سے ہیں بیچارے۔ تو میں نے وہ اماں جی کو دیکھا، ایک بیٹھی ہوئی بھاری سی اماں جی بیٹھی ہوئی تھی، تو سین میں دھوپ لے رہی تھی، دھوپ سینک رہی تھی۔ تو دھوپ سینکنے کے وقت نا، میں وہاں سے، وہ جب سینک رہی تھی تو میں وہاں سے گزرا، تو اس کا گھر بھی 4 دیواری کے بغیر تھا، 4 دیواری وغیرہ نہیں تھی۔ تو یعنی میرا بات کرنے کا مطلب کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہوشیار رہیے گا۔ مجھے تو بڑی شرم آئی۔ اچھا، تو اماں جی نے جب مجھے وہ اپنے گھر کے 4 دیواری کے بغیر سین میں چارپائی کے اوپر بیٹھ کے نا دھوپ سینک رہی ہے، تو مجھے جب ایسے میں گلی میں داخل ہوا تو ادھر جانے لگا، تو چونکہ اس کے گھر کے قریب سے گزر کے ادھر اس سائڈ پہ میں نے داخل ہونا تھا کزن کے گھر، تو مجھے ایسے کر کے اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ پترا اسی بھی تواڈے لگنے آ، ایتھے آ جا، ارا مل اسی بھی تواڈے لگنے آ، میں روزانہ تین ویکھنی آ، 6 مہینے دا تو آیا ہویا تے کدی نو ملن آیا، اسی بھی تواڈے لگنے آ، ہم بھی آپ کے لگتے ہیں، آپ تو ہمیں نہیں جانتے ہوں گے، میں آپ کو بڑا جانتی ہوں، آپ بھی ہمیں جانتے ہیں، آپ تو بڑے ایسے ہو، کبھی آئے نہیں ہو۔ یعنی اماں جی نے بڑی عزت دی، بڑا جو ہے نا بالائیں لی، اماں جی نے کندھے پہ بوسہ بھی دیا، چوما بھی، وہ ہاتھ بھی پھیرا، بڑی شفقت سے پاس بٹھا کے اب لمبی لمبی باتیں چھیڑ لی کہ آپ کے بھائی کو میں نے کتنی دفعہ کہا ہے ہمارا وہ مسئلہ ہے، یہ نہیں حل ہو رہا، آپ کے چاچو کے پاس سے میں آ رہی ہوں، پرسوں گئی تھی، میرا مکان گرا ہوا ہے، وہ یہ سارا، اس نے آپ کے وہ جو ماموں ہیں ان کے پاس میں گئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ نہ جان نہ پہچان، بدو بدیدہ مہمان۔ ہم بیسیکلی ضلع بہاول نگر ہارون آباد سے ہیں، تو میں سرگودا یہ ویسے آئے، تو وہ ہم تو قطعاً اس کو نہیں جانتے تھے اماں جی کو، تو وہ اس نے الف سے لے کے یہ تک، اے سے لے کے زیڈ تک اپنی، میں 25 تقریباً منٹ اس کے پاس بیٹھا رہا، مجھے شرمندگی بڑی، ہنسی بھی اندر آتی رہی کہ وہ کیسے اپنا قریب سمجھ کے، اپنا مجھے کوئی ریلیشن شپ والا سمجھ کے، اپنا کوئی مجھے قریبی سمجھ کے، کوئی رشتہ دار سمجھ کے، یہ جاننے والا سمجھ کے وہ سارے باتیں بتا رہی تھی۔ تو اس نے تقریباً بڑی ہی باتیں میرے ساتھ شیئر کی۔ آخر پہ میں، ٹھیک ہے، میں خاموش رہ جاتا، میں سنتا رہتا، لیکن آخر کب تک میں اس کی سنتا رہتا؟ میں نے کہا بھانڈا مجھے پھوڑ دینا چاہیے، میں نے کہا بھانڈا پھوڑتا ہوں نا تو اسے بڑی شرمندگی ہوگی، میں تو زمین میں گڑا جا رہا تھا اس یعنی شرم سے کہ یہ مجھے کتنا اپنا قریبی سمجھ کے باتیں بتا رہی ہے۔ میں نے خاموش رہنا تھا، چلے ٹھیک ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے اٹھ کے چلا جانا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس نے کہا نا کہ بیٹا میں ابھی آپ کے ابو کے پاس سے ہو کے آ رہی ہوں، آپ کے بھائی بھی بیٹھا تھا، بھابھی بھی بیٹھی تھی، تو اس کے پاس سے میں ہو کے آ رہا ہوں، تو اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میری رگے ظرافت پھڑک اٹھی، کیونکہ میرے ابو جی کو تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں فوت ہوئے کو، 12 سال ہو چکے ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا اب نہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ اس سے پہلے کہ میں خود کچھ کرتا، خود ہی میرے منہ سے یہ نکل گیا، اس کے پاس ایک معذور سا لڑکا، وہ پتہ نہیں کیا اس کا لگتا تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا اماں جی یہ کیا لگتا ہے؟ وہ ایسے حیران ہو کہ مجھے پھر دیکھنے، اس کو یہ سب پتہ ہی نہیں ہے
کہ بھئی جتنی باتیں میں نے اسے شیئر کی ہیں اپنا سمجھ کے کی ہیں، قریبی رشتہ دار سمجھ کے کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسے بھی اتنا مجھے میرے بارے میں علم ہونا چاہیے. میں تو اس سے سمجھ رہی تھی کہ میرا اپنا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی قریبی ہے، جیسے وہ اب اللہ عالم اسے ہی پتہ کہ مجھے کیا سمجھ کے کہہ رہی تھی. تو وہ مجھے تو اس سے تو یہ کہنے لگی کہ یہ وہی نا آپ کا وہ بھائی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا جو ہے نا کہ یہ میرا معذور بچہ ہے، تو میں اس کی خبر گیری کرتی ہوں، یہ وہ سارا. تو میں بڑا حیران، میں نے جب اس کے دل میں کوئی کھٹکا سا لگا، اسے فیل ہونے لگا کہ جو ہے نا کہ کوئی دال میں کوئی کالا کالا، بلکہ ساری دال ہی کالی ہے، اسے کوئی فیل ہونے لگا، اسے کوئی محسوس ہونے لگا. اب جیسے جیسے میں قرید کے اب اماں کی وہ جو تھی خفت، اسے دور کرنے کے لیے اماں جی کا وہ تجسس تھا یا ان کی جو شرمندگی میں جو فیل ان کے چہرے پر کرا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے اب میں خود سوالوں کو خریدنا میں نے شروع کر دیا. اب اماں جی کے جو ہے نا جیسے جیسے سوال میں کرتا تو وہ ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے میں خود ہی سوال کر رہا تھا. تو جیسے جیسے میں سوال کرتا تو اماں جی کے تیور بدلتے گئے. آخر اماں جی نے وہی کی بات دل والی، اماں نے کہا ہائے وے پترا تو کول. اماں جی ایسے میرے ہوئے تو مجھے غور سے دیکھنے لگے. تو اماں جی کا میں سمجھ گیا تھا کہ پارا جو ہے نا اب چڑھنے والا ہے، وہ غصہ ہونے والی ہے، کیونکہ اسے شرمندگی کے بعد اپنے آپ پہ ضرور، میں ان کے چہرے پہ جو تاثرات اٹھ رہے تھے فیل کر رہا تھا کہ اماں جی کو غصہ ضرور آئے گا جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں پتہ نہیں کون ہوں، بن بلائے مہمان، مجھے ایسے کہتے ہیں نہ جان نہ پہچان، بدو بدی کا مہمان. تو اماں جی کو ضرور پریشانی کا سامنا، یہ شرمندگی کا سامنا، پشیمانی کا کرنا پڑے گا کہ یہ تو میں جانتی نہیں ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنا راستے کا تعین کرنے لگا کہ میں نے بھاگنا کہاں سے ہے. عنقریب میں نے یہاں سے بھاگنا ہے. اماں جی عنقریب جب اماں جی ایسے پاس ہوئی نا اور اپنے ڈنڈے کو بھی سیدھا کیا اور اینک جو ماتھے پہ چڑھائی ہوئی تھی اماں جی نے آنکھوں پہ لگائی اور میں نے غور سے دیکھا. اس سے پہلے کہ کچھ میرے اوپر حملہ، میں فوراً اٹھا، میں نے کہا اچھا اماں جی السلام علیکم، میں جا کے کہتا ہوں انہیں کہ وہ آپ کے مسائل حل کریں گے، یہ وہ سارا. تو وہ میں تقریباً 4 گھنٹے اپنے کزن کے پاس جہاں میں 15 منٹ کے لیے آیا تھا، میں 4 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا صرف اس لیے کہ اماں جی جو ہے نا اپنے صحن سے کمرے کی طرف تشریف لے جائیں، کیونکہ راستے میں بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا پھر میں جاتا ہوں، مجھے اتنی یعنی شرمندگی مجھے شرم ساری ہوئی، اماں جی کو پتہ نہیں کتنی ہوئی ہوگی. تو میں 4 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، 15 منٹس کے لیے آیا تھا. تو میں نے کہا کہ جو ہے نا کہ اماں جی سائڈ پہ ہوتی ہیں، کمرے میں تشریف لے جاتی ہیں، دھوپ کوئی فرق پڑتا ہے دھوپ میں، سائڈ پہ سورج آگے چلا جاتا ہے تو یہ جو ہے نا اماں جی پھر جائیں گے. میں 4 گھنٹے بیٹھا رہا، بار بار چھوٹے بچوں کو بھجوا کے بار بھیجا اماں جی بیٹھے یا نہیں بیٹھے. جب وہ سائڈ پہ گئیں تب جا کے جو ہے نا میں وہاں سے نکلا. تو میں نے جو ہے نا اپنے جو دوسرا گھر ہے وہاں میں آ گیا. بات کرنے کا مقصد یہ کہ باقی انسان کو بعض کا جو انسان کو دیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے، جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، اپنا ہے یہ بیگانہ ہے، کون ہے یہ، پھر بندے کو کلام کا آغاز کرنا چاہیے، گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. تو بعض اوقات اس طرح سب سے بڑی شرم تب آتی بندہ جب 2 جانے جا رہے ہوں تو وہ دوسرا موٹر سائیکل پہ یہ پیدل ہوں یا یہ موٹر سائیکل پہ تو سلام وہ کرے. تو اب یہ نہیں کنفیوژن دور ہوتی کہ یہ جو ہے نا اس نے مجھے کیا یہ اس کو کیا ہے. اس وقت بھی بڑی شرم، اور اس وقت اس سے بھی زیادہ شرم آتی کہ جب انسان کسی کو سلام کرے بڑی اچیت سے، بڑی جو ہے نا محبت سے، بڑی عقیدت سے، اور اگلا بندہ دیکھ ہی نہ رہا ہو تو سارے سلام کرنے والے کو دیکھ رہے ہو، سارے سلام کرنے والے کو تو دیکھ رہا ہو لیکن سلام جس کو کیا گیا وہ نہ دیکھ رہا ہو، تو اس وقت بڑی پریشانی، بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں. اور بعض کا ایک ایسا بھی ہوا، مجھے بڑی ایک دفعہ شرم آئی. میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تو وہ کہنے لگا کہیں کسی دعوت سمجھ لیں، ایسے میں چلتا ہوں، میں نے کہا چلتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ کھانا جو ہے نا تھوڑا پڑ گیا، یہ اس طرح کا فیل ہونے لگا کہ یہ کھانا تھوڑا ہونے کا تاثر دے رہے ہیں، تو اس وقت مجھے دوست کے سامنے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. بعض کا جیسے ہو جاتا ہے تو واقعی بندے کو ان چیزوں سے نا بڑی شرمندگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پہلے جج کر لینا چاہیے، جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، پھر جو ہے نا کوئی کام کرنا چاہیے. اگر بری لگی تو معذرت، یہ بات اچھی لگی تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں اظہار بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.